السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلو آئے بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کھڑی ہتھیلی کا ایک ہی بار پڑا تھا کہ کھٹک کی آواز اور وہ نوجوان لہراتا ہوا فرش پر آ گیا۔ 2-4 منٹ تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ نادانستگی میں کیپٹن شکیل کافی بھرپور وار کر چکا تھا۔ گو اس کا مقصد اسے ختم کرنا نہیں تھا، لیکن اب جب کہ وہ مر چکا تھا تو مجبوری تھی۔ لڑائی کی آواز سن کر باہر موجود ایک آدمی اندر آ گیا، لیکن کیپٹن شکیل نے اسے اپنا پاس دکھا کر حکم دیا کہ وہ فوراً چیف آفیسر کو بلوائے۔ چنانچہ فوراً ہی چیف آفیسر آفس میں موجود ہوا۔ یہ کیا ہوا مسٹر شکیل؟ چیف آفیسر نے حیرت بھری نظروں سے آپریٹر کی لاش دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹائم بم لگانے والا یہی شخص تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو ٹرانسمیٹر پر کسی سے ہدایات لے رہا تھا۔ آپ فوراً مشین چیک کرائیں اور ٹائم بم ہٹوا لیں، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو چیف آفیسر سے کہا اور چیف آفیسر چونک کر اس مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر مشین کے مختلف بٹن دیکھنے شروع کر دیے۔ ابھی وہ پوری طرح مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے اس کمرے کا ملبہ ان کے سروں پر آن پڑا۔ عمران کو آج صبح ہی بلیک زیرو نے کمانڈر ان چیف کی آئی رپورٹ دی۔ آئی اسپیشلسٹ نے کمانڈر ان چیف کی بائیں آنکھ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ دی تھی کہ آنکھ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، البتہ اس آنکھ کی پتلی دائیں آنکھ کی پتلی سے قدرے بڑی ہے اور اس کی پتلی کا رنگ نیلا ہے، جس کی وجہ سے معائنہ کرنے کے باوجود بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ مزید معائنہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پتلی باہر نکال کر اس کا باقاعدہ لیبارٹری میں تجزیہ کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ عمران رپورٹ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ رپورٹ بے حد مبہم سی تھی۔ چند لمحے تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے رپورٹ جیب میں ڈالی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف سے بات کراؤ، عمران نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف شاید کمانڈر ان چیف کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ ایکسٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا، اور اس لفظ کا پرسنل سیکرٹری پر نہ جانے کیا اثر ہوا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ 1 منٹ بعد کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی کی آواز سنائی دی۔ ظفر آفریدی اسپیکنگ۔ ایکسٹو دس اینڈ، عمران نے پروقار لہجے میں کہا۔ فرمائیے، ظفر آفریدی نے پوچھا۔ یہ بتلائیے کہ آپ اپنی بائیں آنکھ میں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کرتے یا کوئی اور خاص قابل ذکر بات؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر کیا بات ہے؟ آپ لوگ کیوں میری آنکھ کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ظفر آفریدی کا لہجہ قدرے سخت تھا، شاید وہ اپنی آنکھ کے ذکر سے الرجک ہو چکا تھا۔ مسٹر آفریدی، مجھے شک ہے کہ آپ کی بائیں آنکھ اس کیس میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ میری آنکھ کی کیا اہمیت اختیار کر چکی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ظفر آفریدی کا لہجہ اس بار نرم تھا، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وقت بتلائے گا، میں اپنے نمائندے علی عمران کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ برائے مہربانی اس کے سوالات کا جواب دیجیے، علی عمران نے کہا۔ میں مصروف ہوں، میں آپ کے نمائندے کو وقت نہیں دے سکتا۔ سوری۔ ظفر آفریدی صاحب دوبارہ جلال میں آ گئے۔ آپ کو وقت دینا پڑے گا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمران نے جیسے ہی ریسیور رکھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ صفدر اسپیکنگ سر، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو، عمران نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سر، ابھی بلوچستار کی کال ٹونی کو موصول ہوئی ہے، اس نے ٹونی کو عمران صاحب کی نگرانی کا حکم دیا ہے، صفدر نے رپورٹ دی۔ اوہ، عمران کی نگرانی؟ عمران واقعی اس خبر پر چونک پڑا۔ جی ہاں، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں کس پوزیشن میں ہو؟ میں نے وہاں بیرا گیری کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور حسب عادت اور حسب ہدایت ٹونی کا فون ٹیپ کر لیا گیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تو کھیل اب شروع ہوا ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے بلیک زیرو کو کہا۔ اب تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ بلو اسٹار کا اس کیس سے تعلق ہے، بلیک زیرو نے رائے پیش کی۔ ہاں، انہوں نے ہماری میٹنگ ٹیپ کی ہے، چنانچہ اب تو کمانڈر ان چیف کی آنکھ واقعی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ چونکہ میں نے وہاں کمانڈر کی آنکھ میں دلچسپی لی تھی،
اس لیے انہوں نے میری نگرانی ضروری سمجھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا شک آنکھ کے متعلق ٹھیک صحیح تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا کمانڈر ان چیف سے ملاقات کر رہا ہوں، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلد ہی اس کی کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کار کا رخ کمانڈر ان چیف کے آفس کی طرف تھا۔ ملٹری ایریا شروع ہوتے ہی گیٹ پر اسے روک لیا گیا۔ عمران نے سیکرٹ سروس کا کارڈ دکھایا اور آگے بڑھ گیا۔ ہر چیک پوسٹ پر کارڈ کام آتا چلا گیا۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف کے دفتر کے قریب مخصوص پارکنگ شیڈ میں کار روکی اور پھر اتر کر آفس کی طرف چل پڑا۔ کمانڈر ان چیف کے سیل سیکرٹری نے کارڈ دے کر عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آفس کا فون نمبر دبا کر کمانڈر ان چیف سے رابطہ کیا۔ سر، سیکرٹ سروس کا نمائندہ علی عمران آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پرسنل سیکرٹری نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا فون پر؟ نو سر، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اوکے، بھیج دو انہیں، کمانڈر ان چیف نے جواب دیا۔ پرسنل سیکرٹری نے عمران کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر چپراسی نے پردہ اٹھا کر سلام کیا اور عمران کو اندر جانے کا جواب دیتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف کا آفس انتہائی سجا ہوا تھا۔ ایک لمبی سی میز کے پیچھے وہ براجمان تھے۔ عمران جب اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر حماقتوں کا سمندر موجزن تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمانڈر ان چیف کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے قدم اتنے تیز تھے کہ کمانڈر ان چیف بھی گھبرا گئے۔ اضطراری طور پر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران جیسے ہی میز کے قریب پہنچا اسے یوں بریک لگ گئی جیسے کبھی وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہ ہو۔ ہیلو ظفر آفریدی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ عمران نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کمانڈر ان چیف صاحب کو وہاں بادل ناخواستہ مصافحہ کرنا پڑا۔ تشریف رکھیے، آپ نے خواہ کھڑے ہونے کی تکلیف فرمائی۔ اگر آپ میری عزت افزائی کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کا احسان زندگی میں تو شاید بھول جاؤں، مگر موت کے بعد ہرگز نہیں بھولوں گا، پکا وعدہ رہا۔ عمران کا ٹیپ شروع ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف جھنجھلا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا۔ میں ذرا مٹر گشت کرنے کو طبیعت چاہی تھی، میں نے کہا چلو ذرا کمانڈر ان چیف صاحب کی نیاز قبول کر لوں۔ بقول شاعر، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے۔ عمران صاحب کی باتوں کا چرخہ جب چل ہی پڑا تھا تو پھر اس کا رکنا تو ظاہر ہے بے حد محال تھا۔ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں ایکسٹو سے آپ کی شکایت کروں گا۔ اس بے معنی بکواس پر کمانڈر ان چیف صاحب غصہ ضبط نہ کر سکے۔ جو گلہ شکوہ ہو مجھ سے کر لیجئے، ایکسٹو نے دفتر شکایات و تجاویز ابھی نہیں کھولا۔ عمران نے بدستور تمسخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، آپ کام کی بات کریں ورنہ چلے جائیں۔ کمانڈر ان چیف صاحب غصے سے پھٹ پڑے۔ اوکے، چلو کام کی بات کرتے ہیں۔ سنائیے، آپ کی آنکھ کا کیا حال ہے؟ نظر ٹھیک آتا ہے یا ایک کے دو نظر آ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ میری آنکھ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ جب آئی اسپیشلسٹ نے معائنہ کے بعد رپورٹ دے دی ہے کہ آنکھ بالکل اوکے ہے تو آپ لوگوں کا کوئی اور موضوع چاہیے۔ کمانڈر ان چیف کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ بیزاری کے آثار بھی موجود تھے۔ عمران خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سے حماقتیں یوں غائب ہو گئی تھیں جیسے کسی نے نقاب پہن لیا ہو۔ اب وہاں انتہائی باوقار اور سنجیدہ عمران موجود تھا۔ عمران کے چہرے پر اتنی باوقار اور ٹھوس سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کمانڈر ان چیف صاحب بھی بوکھلا گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا احمق آدمی اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران کے چہرے پر اتنی باوقار اور ٹھوس سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کمانڈر ان چیف صاحب سوچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ احمق آدمی سنجیدہ کیسے ہو گیا۔ کیا بات ہے، آپ یکدم سنجیدہ ہو گئے؟ عمران کو دیکھ کر کمانڈر ان چیف صاحب کا غصہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں اس فلسفے پر غور کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک کے دو نظر نہیں آ رہے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کمانڈر ان چیف صاحب حیران رہ گئے کہ عمران کی اس بات پر وہ ہنسے یا غصہ کریں۔ ان کی کچھ عجیب سی حالت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، انہوں نے بوکھلاہٹ سے جواب دیا۔ کمانڈر ان چیف صاحب، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ انتہائی سنجیدہ اور متین آدمی ہیں، بڑے بڑے مارکے میں ان پر بوکھلاہٹ طاری نہیں ہوئی تھی۔ عمران انہیں انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں، کوئی اور بھی دیکھ رہا ہو، عمران نے سوچتے ہوئے جواب دیا جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا ہو۔ اوہ، کمانڈر ان چیف صاحب اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے آئیڈیا کو کچھ سمجھ گئے۔ دوسرے لمحے عمران جھپٹ کر اٹھا۔ ذرا آنکھ دکھائیے، میں خود آنکھ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں زیادہ جوش تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کمانڈر ان چیف صاحب پر کوئی رد عمل ہوتا، عمران اس کے قریب پہنچ گیا
لیکن پھر ایک انتہائی حیران کن واقعہ ہوا۔ ابھی عمران ان کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اچانک کمانڈر ان چیف صاحب کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور انہوں نے بے اختیار بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے جھک گئے۔ عمران نے تیزی سے ان کا ہاتھ جو ہٹایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ان کی بائیں آنکھ سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھ کی پتلی غائب تھی۔ کمانڈر ان چیف صاحب کانے ہو چکے تھے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ چند لمحوں بعد کمانڈر ان چیف صاحب بے ہوش ہو گئے۔ ان کی چیخ کی آواز سن کر چپراسی اور ان کا پرسنل سیکرٹری تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، عمران نے چیخ کر کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، اور پھر پرسنل سیکرٹری بھاگ کر ٹیلی فون کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جلد ہی ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے آنکھ کا معائنہ کیا اور پھر ایمبولینس میں انہیں ہسپتال لے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ جلد ہی کمانڈر ان چیف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا۔ عمران کسی گہری سوچ میں غرق تھا اور دانش منزل کی طرف جا رہا تھا۔ صدیقی مختلف آفیسز کو چیک کرتا کافی آگے نکل آیا تو اچانک اس کی نظر کافی دور دائیں طرف ایک آدمی پر پڑی جو ایک چھوٹے سے آفس کے باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ صدیقی کو شک گزرا، چنانچہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کافی دور تھا کہ اچانک نے اس آدمی کو پیچھے ہٹتے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ صدیقی کچھ سمجھتا، اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے جیب سے ہاتھ نکالا اور پھر کوئی چیز آفس کی طرف پھینک دی۔ وہ شے پھینکتے ہی مڑا اور تیزی سے دوسرے آفس کی طرف مڑا۔ اسی لمحے ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور اس نے اس آفس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑتے دیکھے۔ آفس کو بم مار کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ صدیقی نے جیب سے ریوالور نکال کر اس آدمی پر گولی چلا دی۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، مگر گرتے ہی وہ اٹھا اور پھر اس نے ایک اور بم نکال کر صدیقی کی طرف اچھال دیا۔ صدیقی ایک دم جھک گیا اور بم اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا۔ پھر اس کے پھٹنے سے ایک اور دھماکہ ہوا، مگر دوسرے لمحے صدیقی کے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس آدمی کا سینہ توڑتی ہوئی گزر گئی۔ گولی شاید دل میں لگی تھی کہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بموں کے دھماکوں نے پورے سینٹر میں ہلچل مچا دی۔ خطرے کے سائرن بھی بھیانک آواز سے گونجنے لگے۔ صدیقی بھاگتا ہوا اس تباہ شدہ آفس کے ملبے کے قریب پہنچا۔ اتنے میں باقی لوگ اور سینٹر کا حفاظتی عملہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر جب ملبے سے کیپٹن شکیل کا جسم دستیاب ہوا تو صدیقی کا رنگ اڑ گیا۔ کیپٹن شکیل کے چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی، سر پر خون ہی خون۔ صدیقی نے دھڑکتے دل سے اس کی نبض ٹٹولی اور پھر اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ کیپٹن شکیل صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ گو اس کی حالت ایسی تھی کہ یہ بے ہوشی دائمی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جلد ہی ایمبولینس وہاں پہنچ گئی اور پھر کیپٹن شکیل، چیف آفیسر اور اس آپریٹر کو جو ختم ہو چکا تھا اٹھا کر پہلے سینٹر ہسپتال میں لے جایا گیا۔ صدیقی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ کرنل اے بذات خود سینٹر پہنچ گئے۔ پھر صدیقی سے پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اسے ایکسٹو کو اس واقعہ کی اطلاع دینے کی اجازت دے دی۔ صدیقی خاموشی سے سینٹر کے ایک دور افتادہ کونے میں چلا گیا اور پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ صدیقی اسپیکنگ سر، اوور۔ صدیقی نے کہا، ایکسٹو دس اینڈ، رپورٹ اوور۔ ایکسٹو کی مخصوص آواز آئی اور پھر صدیقی نے تمام حالات اور واقعات پوری تفصیل سے ایکسٹو کو سنا دیے۔ اوہ، کیپٹن شکیل کی اب کیا حالت ہے؟ اوور۔ ایکسٹو کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتلایا ہے کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، صرف سر پر چوٹ آئی تھی، باقی محفوظ رہا۔ اوور۔ صدیقی نے بتلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی وہاں عمران کو بھیجتا ہوں، تم کیپٹن شکیل کے قریب ہی رہنا۔ اوور۔ ٹھیک ہے جناب۔ اوور۔ صدیقی نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹو نے جواب دیا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے واپس ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور پھر اٹھ کر ہسپتال کی طرف چل دیا۔ کیپٹن شکیل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے گلوکوز اور خون دیا جا رہا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر تحقیقات میں مصروف تھے۔ جو آفس تباہ ہوا تھا اس کا ملبہ اٹھایا جا چکا تھا اور پھر بغور معائنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹائم بم کہاں فٹ کیا گیا ہے۔ دراصل یہ ٹائم بم نہیں بلکہ وائرلیس چارج بم تھا۔ اس کے ہٹانے کے بعد کام معمول پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران بھی ایکسٹو کے مخصوص نمائندے کے حیثیت سے سینٹر میں پہنچ گیا۔ عمران سیدھا ہسپتال آیا اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ صدیقی کو ایک طرف لے گیا، پھر اس نے اس سے تمام حالات تفصیل سے معلوم کیے اور وہ آفس اور مشین بھی چیک کی۔ اب وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے کرنل اے سے بات چیت کی۔ کرنل اے غیر ملکیوں کی ان سرگرمیوں سے بے حد پریشان تھا۔ گو ابھی تک منصوبے کی اصل اسکیم اور ان کے مقاصد کا ان کو پتہ نہیں چل سکا تھا، مگر جس تیز رفتاری سے ان کی تخریب
بھی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی منصوبے اور اس کا اصل محل و وقوع کا پتہ چلا لیں گے اور یہ ملک کے لیے عظیم نقصان دہ ہوگا۔ پھر کیپٹن شکیل ہوش میں آ گیا۔ اس نے کرنل اے اور عمران کو تفصیل سے بیان دیا اور ٹرانسمیٹر کی گفتگو اس نے سنی تھی وہ بھی سنا دی۔ عمران اور کرنل اے تفصیلات سن کر سوچ میں گم ہو گئے۔ حالات ان کے اندازے سے کہیں زیادہ مخدوش تھے۔ عمران نے کرنل اے کو کہا کہ وہ سینٹر کے ہر آدمی کی اچھی طرح چیکنگ کرے، نامعلوم اور کتنے آدمی مجرم سے ملے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کیپٹن شکیل کو اپنی کار میں ڈال کر وہ دانش منزل آ گیا تاکہ یہاں اس کا علاج صحیح طریقے سے ہو سکے۔ صدیقی بھی ساتھ تھا۔ عمران اب سوچ رہا تھا کہ مجرموں کے سرغنہ پر فوراً ہاتھ ڈال دینا چاہیے کیونکہ معاملہ بے حد نازک تھا اور کہیں ڈھیل لینے سے مجرم ملک کا بدترین نقصان کر دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں دانش منزل چھوڑ کر اس نے جیگر والا میک اپ کیا اور پھر ٹونی کی طرف چل پڑا کیونکہ فی الحال یہی ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ مجرموں پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔